الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید المرسلین وخاتم النبیین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الذین آمنوا باللہ ورسولہ والکتاب الذی نزل علی رسولہ والکتاب الذی انزل من قبل ومن یکفر باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر فقد ضل ضلالا بعیدا صدق اللہ مولانا العظیم۔ حضرات گرامی، سلسلہ وار ہم الحمدللہ سورہ نساء کی آیت نمبر 136 سے اور آیت 139 تک گفتگو کر رہے ہیں۔ پہلے درس میں ہم نے اس کی سارے گرامہ ترجمہ کیا تھا، اور پھر پچھلے جو دو ہمارے درس ہیں اس میں ہم نے بحث ایک اس بات پر کی ہے کہ مخاطب کون ہے اس کا، تو اس کا مخاطب اہل ایمان ہے، عامت الناس نہیں۔ عامت الناس سے مراد ساری نسل آدم نہیں، کیونکہ جہاں قرآن کی اپنی دعوت عامت الناس کے لیے ہے وہ یا ایھا الناس سے بات کرتا ہے، اس میں سارے ابن آدم اور ساری بنات حوا سب شامل ہیں، عورتیں بھی شامل ہیں، مرد بھی شامل ہیں۔ اور وہاں اسلام میں داخلے کے لیے اللہ اپنی دلائل سے بات کرتا ہے، کیونکہ جبر سے اگر مسلمان کرنا ہوتا اسے تو ظاہر ہے کہ اس کی قوت جابرہ کے سامنے تو کوئی شے ٹھہر ہی نہیں سکتی، مجال تمزدن نہیں ہے، مجال انکار نہیں۔ لیکن اللہ کا منصوبہ نسل انسانی کے لیے جبرن مسلم بنانا نہیں ہے، جبکہ اللہ نے آسمانوں کو اور زمینوں کو اور جو کچھ ان میں ہے سب کو جبرن مسلمان بنایا ہے۔ لہو اسلم من فی السماوات والارض طوعا وکرہا، سارے مسلم ہیں، سر اطاعت جھکا دیا ہے آسمانوں نے زمین نے، چاہے انہوں نے چاہا چاہے انہوں نے نہ چاہا۔ تو آپ دیکھتے ہیں کہ سارے اجرام فلکی اپنے اپنے محور پر گردش کر رہے ہیں، کیا مجال ہے ان کی کہ ان کی گردش میں ایک سیکنڈ کے 1000ویں حصے کا بھی فرق آ جائے، یا سورج ادھر سے نہ نکلے مشرق سے اور نہ ڈوبے مغرب میں، چاند اپنی رفتار سے نہ چلے، سیارہ سیاروں سے ٹکرا جائے، اپنا راستہ تبدیل کر لے، تو یہ سارا جبر ہے، یہ اللہ کی جباریت ہے، یہ طرف کا پتہ بھی نہیں ہل سکتا۔ تو لہذا جہاں وہ دعوت دیتا ہے نسل انسانی کو تو وہاں کہتا ہے یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم، تمہارے باپ دادا کو بھی اسی نے پیدا کیا، تمہیں بھی اسی نے پیدا کیا، اپنے اس رب کی بندگی کرو۔ تو ہم نے دیکھا یہ اپیل جو ہے یہ کہہ کے نہیں ہے کہ اگر نہیں کرو گے تو ماروں گا، روٹی نہیں دوں گا، ضروریات روک لوں گا، کوئی بات نہیں۔ سارے قرآن میں کسی جگہ یہ نہیں اس نے کہا کہ اگر تم ایمان نہیں لاؤ گے تو تمہاری روزی جو ہے بند کر دی جائے گی، اور ایمان لے آؤ گے تو بہت کچھ زیادہ ہو جائے گی۔ اس کے لیے تو اس نے کہہ دیا کہ وہ اس کی مشیت ہے، جسے چاہتا ہے کم دیتا ہے، جسے چاہتا ہے زیادہ دیتا ہے، اس کا ایمان سے کوئی تعلق نہیں، ورنہ پھر آپ اس کی کوئی توجہ نہیں کر سکتے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کبار جو ہیں وہ 3 اور 4 دن کے فاقے کریں، ابو جہل کے گھروں میں دیگیں پکیں، اور ابو لہب کی بیوی جو ہے گلے میں سونے کا اتنا قیمتی ہار پہن کے نکلے کہ اس کی گردن جھک جائے اس کے وزن سے، اور اللہ نے وہاں تنزن اس کی گردن کو جید کہا ہے، اسے عنق نہیں کہا ہے، فی جیدہا حبل من مسد، وہ جو ہار پہنتی تھی نا
تو اسے کہا یہ جو دراز گردنی ہے، یہ جو خوشنما بنا رکھا ہے، اس میں تو مونج کی رسی ڈالی جائے گی۔ تو مدعا کہنا چاہیے کہ دھونس کی بات نہیں ہے، ایمان لانے کی بات جو ہے وہ آدمی کی رضا پر ہے، کیونکہ انعام اور سزا کا تعلق اسی سے ہے۔ اگر جبر ہوتا تو پھر کسی نے کیا مجال تھی کہ وہ اللہ کی بات نہ مانے، اور اللہ کی بات اگر جبرن کسی نے مان لی تو اس کے لیے جنت کی کیا ضرورت ہے؟ تو دیکھیں، جو اللہ کے ہاں غیر مسئول ہیں، یعنی جن سے کوئی سوال نہیں ہوگا، ان کا کوئی معاوضہ نہیں ہوگا، ان کا کوئی حساب کتاب نہیں ہوگا، ان کے لیے کوئی جنت نہیں۔ یہ چاند سورج ستارے یہ سب بکھر جائیں گے، یہ پہاڑ یہ ریزہ ریزہ ہو جائیں گے، اس زمین کی سلوٹیں نکال دی جائیں گی، سب کچھ فنا ہو جائے گا، اور یہ زلزلوں سے ہلا ماری جائے گی، اور یہ خوفناک آوازوں سے پھٹ جائے گی، سمندر پھٹ جائیں گے، سمندروں میں آگ بھڑک جائے گی۔ یہ سب کچھ یہ میں قرآن کی مختلف صورتوں مختلف آیتوں کے ترجمے ہیں جو ایک ایک جملے میں کرتا جا رہا ہوں۔ سورہ پارہ ام جو ہے اس میں 3 یا 4 صورتوں کو نکال کے باقی ساری کی ساری قیامت کے یا ابتدائیے کا حال سناتی ہیں، یا قیامت کے انتہائیے کا حال سناتی ہیں، یا قیامت کے آنے کا کہ جب سب کچھ فنا ہو جائے گا اس کا تذکرہ کرتی ہیں، اور یہ جب فنا ہونے کے بعد پھر اٹھیں گے تو پھر حساب کے لیے لمحے پیش ہوں گے اس کا ذکر کرتی ہیں۔ تو لہٰذا یہ ساری باتیں کہتی ہیں کہ یہ پانی ہے جو تمہیں سمندروں میں ٹھاٹھے مارتا ہوا نظر آ رہا ہے، ہم اس میں آگ بھڑکا دیں گے۔ آدمی کی سمجھ میں نہیں آتا تو ہم پانی میں آگ کیسے لگ جائے گی؟ اللہ کہتے ہیں ہاں یہ بھڑک پڑیں گے، ہم سمندر کی تہ توڑ دیں گے، ایک دوسرے سے مل جائے گا، ہم ان سمندروں میں خاک اڑا دیں گے۔ یہ جو فلک پہاڑ تمہیں نظر آتے ہیں یہ ریزہ ریزہ کر کے ریت کے ذروں کی طرح اڑا دیں گے۔ یہ آسمان ہم اس کو دروازے دروازے کر دیں گے، یہ سب کچھ کھول دیا جائے۔ تو یہ سارا کا سارا جو ہے سزا اور جزا کہ جہنم ہے، اس میں انہیں بڑے بڑے ستونوں میں بند کر کے انہیں لوہے کی زنجیریں ڈال دیے جائیں۔ تو اگر جبریہ ہوتا تو جنت کی ضرورت نہیں تھی، اور اگر یہ جبریہ ہوتا تو پھر کوئی گناہ کر ہی نہیں سکتا تھا، اور اگر اختیاریہ ہوتا یعنی یہ بھی سمجھ رہے کہ ہمارا اختیار بھی وہیں تک ہے، ہم کھوٹے سے بندھے ہوئے گھوڑے ہیں، جہاں تک وہ رسی ہے وہاں تک گھوم لیں۔ تو یہ گھومنے والا اپنی جوانی کے نشے میں یا اپنی دولت اور اپنی قوت کے نشے میں اگر یہ سمجھتا ہے کہ مجھ سے کوئی پوچھنے والا نہیں ہے تو غلط فہمی میں مبتلا ہے۔ جس دن وہ پوچھنے پہ آتے ہیں وہ رسی کھینچ لیتے ہیں کہ بس تمہاری حد یہی ہے۔ حضرت سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ لگی یہ مسئلہ بڑا نہ یہ جب قدر کا مسئلہ جو ہے کہ تقدیر کیا ہے کہاں تک ہے، جیسے اس کی بحث میں جانے سے روکا ہے۔ حضرت علی کا یہ قول سنا کہ ہم بات کو آگے بڑھا دیتے ہیں۔ ان سے کسی نے پوچھا کہ یہ کیا ہے جی تقدیر؟ ایسا عجیب و غریب جواب دیا، ہم سے کہنے لگے یہ ایک ٹانگ اٹھاؤ، نے اٹھا لی، ایک ٹانگ پہ کھڑا ہو گیا، کہا آپ دوسری بھی اٹھاؤ۔ جی سر یہ تو نہیں اٹھ سکتی جناب، یہ کیسے اٹھ سکتی؟ کہنے لگے بس وہ تیری حد یہ ہے، تیری تدبیر کی حد ایک ٹانگ اٹھانے تک ہے، اور تقدیر کا آغاز دوسری ٹانگ اٹھانے تک نہیں ہے، وہ تو اٹھا نہیں سکتا، یہ اللہ کا قانون ہے، اور یہ تو وہ اٹھا سکتا ہے، یہ اللہ کی دی ہوئی سہولت ہے۔ تو ہماری تدبیر جہاں تک ہے اس کا ایک مقام۔ تو عرض کرنے کا مدعا یہ تھا کہ قرآن کی دعوت عوام الناس کے لیے ہے، یا ایھا الناس۔ اب جو لوگ یہ کہیں جی اللہ سے ہاں جی ہم ماننے کو تیار ہیں، آپ کی بات، ہم آپ کا ہر کہنا ماننے کو تیار ہیں، آپ کو مالک یوم الدین ماننے کو تیار ہیں کہ آپ کے سامنے آ کے اپنے اعمال کی جواب دہی ہمیں کرنی ہے۔ آپ کو ہم رب العالمین مانتے ہیں کہ آپ ہی رزق دیتے ہیں، آپ ہی ہمیں پالتے ہیں، آپ ہی ہمیں پرورش کرتے ہیں، یہ سب آپ کے اختیار۔ ہم آپ کو مالک الملک مانتے ہیں کہ یہ ساری کائنات آپ کی ہے، اور ان الحکم الا للہ، حکم بھی آپ ہی کا ہے اور کسی کا نہیں ہے۔ وہ باقی باتیں تو ہم سارے مان لیتے ہیں، زبانی کلامی یہاں جی ہم وہاں رب العالمین مانتے ہیں، لیکن خدا کو بھول گئے لوگ فکر روزی میں۔
خیال رزق ہے رزاق کا خیال نہیں. یہ دروازے مانگتے پھرتے ہیں اور پھر کہتے ہیں جی ہم تو پروردگار کو رازق مانتے ہیں. تو اصل میں وہ ایمان کی کمی کی بات ہے. ہم تسلیم کرتے ہیں مجھے کوئی میرے وقت سے پہلے مار نہیں سکتا، اور جب میرا وقت آ گیا ہے تو کوئی مجھے جلا نہیں سکتا. ایک لمحہ نہیں بڑھا سکتا زندگی کا، نہ کوئی ڈاکٹر نہ کوئی حکیم. اگر یہ ہوتا تو یہ ڈاکٹر حکیم مرتے ہی نہیں. لیکن جب ان کا حکم آ جاتا ہے تو وہ بھی مر جاتے ہیں. جن چیزوں کو علاج میں ماہر ہوتے ہیں لونی میں مار دیتا ہے، کہتا ہے یہ تمہیں یہ عبرت ہے اس بات کی کہ ماہر تم نہیں ہو، وہ ہم جب تک چاہتے ہیں تمہارے سے کام دے رہے ہیں. تو یہ سارا اختیار اور ابتدا جو بظاہر نظر آ رہا ہے یہ محض ایک سراب ہے، ایک خاص وقت تک ایک خاص حد تک بس. تو اب یہ ساری بات تو تفصیل کے ساتھ آ گئی. اب ہم نے کہا کہ ہم تو مسلمان ہوتے ہیں، اسلام لاتے ہیں، کلمہ پڑھ لیا ہے، شہادت دے دی ہے اس بات کی کہ آپ کے سوا کوئی نہیں ہے معبود، اور آپ کا رسول جو ہے وہ برحق ہے، اس کی رسالت برحق ہے، اس کی نبوت برحق ہے، وہ آخری رسول ہے، وہ آخری نبی ہے، اس کے بعد کوئی نہیں. یہ سب کچھ مانتے ہیں. ہم آمنت باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسلہ والیوم الآخر و قدر خیرہ و شرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت. یہ ساری چیزیں مانتے ہیں. یہ ہمارا نثار ہے. اس کے مطابق جو کچھ ہم مانتے ہیں اس پر ہمیں عمل کرنا چاہیے. اللہ یہاں جو بات کہہ رہا ہے کہ بھئی یہ مان تو رہے ہو زبانی، اور پھر ساتھ کہتا ہے آمنو باللہ، اللہ پر ایمان لاؤ. تو یہ کیسی عجیب بات ہے. ایک آدمی کہہ رہا ہے کہ میں مانتا ہوں اللہ کو، اللہ کہتا ماننا اللہ کو. تو اس کا مطلب ہے جیسے تم مان رہے ہو اللہ کو ماننے کا حق وہ نہیں ہے. اللہ کو ماننے کا حق یہ ہے کہ تمہاری زندگی میں سب سے مقدم اللہ ہو. اللہ کے معاملے میں تقدیم نہ کرو اور رسول کے معاملے میں تقدیم نہ کرو، یعنی ان سے آگے نہ چلو. آدمی جس کی رہنمائی قبول کرتا ہے اس کے پیچھے چلتا ہے، اور جس کی رہنمائی قبول نہیں کرتا اس کے پیچھے نہیں چلتا. آپ امام کے پیچھے نماز پڑھتے ہیں. یہ ایک چھوٹی سی مثال ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو آدمی امام سے پہلے قصداً جان بوجھ کر رکوع میں جائے یا قصداً رکوع سے سر اٹھائے، یہ جان بوجھ کر سجدے میں جائے یا جان بوجھ کر سجدے سے اٹھ جائے، یعنی کوئی عمل بھی نماز میں مقتدی امام کے عمل سے پہلے کرے اور اس میں اس کا ارادہ بھی شامل ہو، تو قیامت کے دن اس حال میں اٹھایا جائے گا کہ اس کا چہرہ اتنا مسخ ہوگا جیسے خنزیر کا، یعنی نفرت دلانے کے لیے اور اس کی جو برائی کی شدت ہے اس کے اظہار کے لیے احادیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ قول مبارک ہے. اب یہاں کیا بات ہے بھائی؟ صرف ایک آدھ سیکنڈ پہلے چلا گیا تو اسے کیا فرق پڑا؟ فرق یہ پڑا کہ وہ نظم اطاعت ٹوٹ گیا اور وہ پیچھے چلنے کا عمل جو ہے وہ مجروح ہو گیا. یہ امام قائم مقام ہے، یہاں قرآن کا بھی قائم مقام ہے، اور یہ امام قائم مقام ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا. یہ نائب ہے، اس مصلی پر کھڑا ہے کہ جس مصلی پر کھڑے ہونے کا حکم اللہ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا اور آپ نے اس حکم امت تک پہنچایا. نماز قائم کی، قائم کر کے دکھائی. جب کسی نے پوچھا کیسے پڑھے نماز تو کہا کما رأیتمونی اصلی، اس طرح پڑھو جیسے میں پڑھتا ہوں، بس جس طرح میں پڑھ رہا ہوں اس طرح تم بھی پڑھ لو. تو آپ سمجھیے کہ آپ نے یا میں نے، جس نے بھی یہ حرکت کی اس امام کے پیچھے، وہ امام سے پیچھے نہیں رہا، امام سے آگے ہو گیا. تو وہی صورتحال اللہ اور رسول کی ہے کہ احکامات زندگی ہوں، معاشرتی ہوں، سماجی ہوں، اقتصادی ہوں، معیشت کے ہوں، کاروبار کے ہوں، شادی بیاہ کے ہوں، مرنے جینے کے ہوں، عبادات کے ہوں، معاملات کے ہوں، اخلاق کے ہوں، آداب کے ہوں. کیونکہ ہم جس دین کو مانتے ہیں وہ نہیں ہے، نہ مذہب اور دین میں فرق ہے، حالانکہ دونوں لفظ عربی ہی کے ہیں.
مذہب کا لفظ تو ہے بہت محدود اور دین کا لفظ ہے لامحدود. دین پورے نظام زندگی کو کہتے ہیں اور مذہب جو ہے یہ وہ جو انگریزی میں آپ لفظ استعمال کرتے ہیں اسکول آف تھاٹ یا دیوت معنوں میں استعمال ہوتا ہے. جس طرح ہم کہتے ہیں کہ یہ حنفی ہے تو حنفی المذہب ہے, حنفی دین نہیں ہے. یہ شافعی ہے تو مسلک شافعی ہے, اس کا مکتب فکر جو ہے وہ شافعی ہے. لیکن دین کیا ہے؟ وہ ان الدین عند اللہ الاسلام, وہ اسلام. اور اللہ نے اسے قبول کر پسند فرما لیا, اس کے سوا کوئی دین قبول نہیں ہوگا کچھ بھی آپ کریں. تو لہذا آمنو باللہ, اللہ پر ایمان لاؤ جیسے ایمان لانے کا حق ہے کہ تمہارا پیشوا اللہ قرآن کے احکامات کی صورت میں ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی صورت میں. ان سے کسی معاملے میں آگے نہیں بڑھنا. آپ کو شادی کرنے کا ایک طریقہ بتایا, حالانکہ آپ شادی نہ کریں تو وہ طریقہ اس کے بغیر بھی پورا ہوتا, لیکن جب وہ طریقہ شادی کے بغیر پورا ہوگا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے نافرمانی اس نظام زندگی کی جس میں آپ معاشرے سے ایک عورت اپنے لیے مختص کر سکتے ہیں, اس کی ساری قانونی ذمہ داریاں اپنے سر لیں. جیسے آپ نفقہ کہتے ہیں, اس کا مہر دے, لوگوں میں اعلان کر کے کہ یہ فلاں عورت اب میری بیوی ہے, اور وہ کہے کہ یہ فلاں مرد میرا شوہر ہے. ان دونوں کے اس زبانی اقرار سے یہ قانوناً میاں بیوی بن گئے, شرعاً میاں بیوی بن گئے. اسلام نے ان کے حق کے زوجیت کو قبول کر لیا, لہذا انہیں آزادی ہے کہ ہن لباس لکم وانتم لباس لہن, تم ان کے لباس ہو تمہارے لباس. لباس اور جسم کے درمیان کوئی پردہ نہیں ہوتا, آپ سمجھ. یعنی تعلق میاں بیوی کا اتنا قریب ہے جیسے آدمی کے جسم کا اور آدمی کے لباس. لیکن یہی کام اگر اس اعلان کے بغیر ہو, نہ شوہر اعلان کرے اس کا کہ یہ میری بیوی, اور نہ بیوی اعلان کرے اس بات کا یہ میرا شوہر, نہ مہر نہ گواہ نہ اعلان, کام وہی ہو رہا ہے لیکن یہ شیطان کا کام. اور اہل ایمان کو کہتے ہیں کہ ولا یزنون, وہ زنا بدکاری نہیں کرتے, یہ ان کا کام نہیں ہے. اور اگر کرے تو یہ تو بہت ہی برا راستہ ہے, یہ ان کے کرنے کا کام ہی نہیں. تو آپ نے دیکھا کہ یہاں کسی نماز کا ذکر نہیں, یہ کوئی نماز کا معاملہ نہیں ہے, تو معاشرتی زندگی کا معاملہ ہے. پھر آپ کو اور مجھے اس میں بھی آزاد نہیں چھوڑا گیا کہ جناب یہ بیوی اپنانے کے لیے کیا کریں, اس میں بھی کچھ حدیں ہماری مقرر کرتی ہیں. ہم آدمی ہیں, لباس پہنتے ہیں, اس لباس کے پہننے میں بھی ہمیں پابند کر دیا گیا کہ بھائی تراش خراش کے لیے تم آزاد ہو. لباس کی نقشہ نگار یہ ہم نہیں دے رہے, تو اللہ تعالیٰ معاذ اللہ ہے تو معاذ اللہ تو ٹیلر ماسٹر نہیں ہے کہ وہ ڈیزائننگ دے رہے ہیں, وہ آپ کو حدود دے رہے ہیں کہ یہ حدود سطر ہیں, یہ حدود حجاب ہیں. سورہ نساء پڑھ لو, سورہ نور پڑھ لو, سورہ احزاب پڑھ لو, تینوں چیزیں آپ کے سامنے واضح ہیں کہ بھائی عورتیں اپنے سر کے بال سے لے کے پاؤں کا گٹا تک چھپائیں گی کیونکہ یہ سب سطر ہے. قمیضوں میں اپنے جسم پر بازوؤں سے لے کے کلائیوں تک سارا جسم چھپائیں گی, ہاتھ باہر ہیں کیونکہ وہ سطر میں نہیں. کلائی سے باہر کا حصہ انگلیوں تک سطر میں نہیں ہے. گٹے سے لے کے ایڑی اور پنجے تک پاؤں کا حصہ سطر میں نہیں ہے عورت کے. پیشانی سے لے کے تھوڑی تک, کان کے اس لو سے لے کے کان کے اس لو تک یہ سطر نہیں ہے. کوئی صاحب اس سے اس غلط فہمی میں نہ مبتلا ہو جائیں کہ میں چہرے کے پردے کے خلاف بول رہا ہوں. بات پوری عرض کر دوں, وہ حجاب میں ہے, سطر میں نہیں ہے. سطر کہتے ہیں جسم کے اس حصے کو ڈھکنا کہ جو اگر کھل جائے تو ایسا ہے جیسے ننگا ہو گیا. نماز پڑھتے ہوئے وہ خاتون بھی جو سر پر دوپٹہ نہیں ڈالتی, آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہ بھی نماز پڑھتے ہوئے سر پر دوپٹہ ڈالتی,
تو میری ان بہنوں سے گزارش ہے کیوں ڈالتی ہو؟ بھائی جس حال میں تم پھر رہی ہو، میں جس حال میں پھرتا ہوں اسی حال میں نماز پڑھتا ہوں. آپ میں سے بہت سے بھائی ہیں ٹوپی نہیں لگا چھوڑتے، کیونکہ اب وہ آہستہ آہستہ کر کے ٹوپی ایک رواج ہے، ٹوپی شریعت کا حکم نہیں ہے. تو لہٰذا آپ نے نماز ننگے سر پڑھ دی، لیکن عورت نہیں نماز ننگے سر پڑھتی، پڑھ نہیں سکتی. اسے پتا ہے کہ نماز نہیں ہوتی، جالی کا دوپٹہ اڑا ہوگا تو اسے 3-4 تہیں کرے گی، یہ بھی اسے پتا ہے. تو میری ان بہنوں سے گزارش ایک ہے کہ جس کام کو کیے بغیر تمہاری نماز نہیں ہوتی، اس کام کے بغیر تم گھر میں رہ کیسے سکتی ہو اور اللہ کی حد میں پھر کیسے رہ سکتی ہو؟ آپ بغیر آستین کے قمیض پہن رہی ہیں تو آپ اور کچھ نہیں ہوتا تو دوپٹے کو اس طرح سے اوڑھ لیتی ہیں کہ بازو چھٹ جائیں. کیوں؟ یہ آپ کو پتا ہے اس کے بغیر نماز نہیں ہوتی. تو اگر اس کے بغیر نماز نہیں ہوتی معاشرت بھی پھر نہیں ہوتی. پنجاب یونیورسٹی میں ایک دفعہ میرا، یہ 2 سال کی بات ہے، جو ان کا خواتین کا پورشن ہے اس میں ایک لیکچر ہوا کہ خواتین سے اسلام کا مطالبہ، یہ انہوں نے مجھے عنوان دیا. وہاں مجھ سے ایک خاتون لیکچرر نے جو سوال کیا وہ بڑا عجیب تھا اور پتہ لگتا تھا کہ یہ نمازی ہے. وہ کہنے لگی جی میں صبح گھر سے وضو کراتی ہوں، تو کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ یونیورسٹی میں وضو کرنے کی ضرورت پیش آ جاتی ہے، تو اب یہ میری آستین جو ہے یہ بڑی تنگ ہے، یہ اوپر تک نہیں چڑھتی، تو میں اس پہ مسح کر لوں. یعنی بڑی سادگی سے، اتنا یعنی مجھے ترس بھی آیا اور اس کی سادگی پر ہنسی بھی آئی کہ بھئی اتنی پڑھی لکھی خاتون ہے اور نماز کی پابند ہے. اچھا اب دیکھیں 2 صورتیں ہوتی ہیں، اور یہ صورت ہم نے سیکھی مولانا اشرف علی خانوی رحمۃ اللہ علیہ سے، مولانا صاحب اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے، مولانا صد الدین صاحب اللہ علیہ سے، یعنی ان بزرگوں سے جنہیں نصیحت کرنے کا فن آتا. آپ اگر اٹیک کریں گے اسی پر تو آپ اسے کھو دیں گے. یعنی اسے کہیں شرم نہیں آتی، ٹائٹ آستینیں پہن رکھی ہیں، 70 میں تو اس کا خطوط بھی چھپنے چاہیے، تو ہم اسے کھو دیتے ہیں. ہم نے اسے کھونا نہیں چاہا. میں نے ان سے کہا جی بات یہ ہے کہ اب اتنے تکلف میں پڑھنے کی آپ کو کیا ضرورت ہے کہ آپ یہ تنگ آستین ہے اوپر چلے گی نہیں اور مسح ہو نہیں سکتا، مسح تو صرف سر پر ہوتا ہے. ہند الضرورت پیر پر بھی ہو جاتا ہے کہ جراب پہن لی ہو آپ نے تو مسح کر لیں، یا بیمار ہیں تو اس صورت میں مسح ہو سکتا ہے. تو آپ ایسا کریں کہ یونیورسٹی کے لیے ایک علیحدہ قمیض بنوا لیں کہ جس کی آستینیں ڈھیلی ہوں، اور گھر میں یہ قمیض آپ صرف اپنے شوہر کے سامنے پہن سکتی ہیں، باقی کسی کے سامنے نہیں پہن سکتی. اب میں نے مسئلہ بھی اس تک پورا پہنچایا، اس کی عزت نفس پر حملہ بھی نہیں کیا اور اس کو کم علمی کا تانا بھی نہیں دیا، اس کے فیشن کے متعلق بھی بتا دیا. جہاں میری بہنیں سن رہی ہیں سن لیں، آپ فیشن کر سکتی ہیں ہر طرح کا مگر صرف اپنے شوہر کے ساتھ. اس کے لیے تو ابھی آپ کو آیا سنائی ہوگی ہن لباس لکم انتم لباس لہن، لیکن یہ جو آپ کا تعلق ہے شوہر سے، یہ آپ کا تعلق اور کسی سے نہیں ہے. وہ آپ کے جسم کے ہر حصے کو دیکھنے کا شرعی حق رکھتا ہے، تو لہذا اس کے لیے وہ پردہ نہیں ہے جو پردہ آپ کے ابا اور اماں، بھائی اور چچا اور تایا اور ان کے لیے ہے، جو آپ کے محرمات ابدیہ. جب ان کے سامنے آپ لباس میں آئیں گی تو آپ سر پر بھی دوپٹہ ڈالیں گی اور آپ سینے پر بھی ڈالیں گی. یہ گھر کے مردوں کی بات ہو رہی ہے، جن میں ابا بھی شامل ہے، بھائی بھی شامل ہے، بھتیجے اور بھانجے بھی شامل ہیں، یعنی یہ وہ لوگ کہ جو آپ کے محرم ہیں. یہاں تک یہ لباس آپ کا ساتر رہے گا، چہرہ آپ کا کھلا رہے گا، چہرہ آپ ان میں سب کے سامنے کھول سکتے. اور جب آپ باہر نکلیں اجنبیوں میں تو پھر آپ نے ایک مزید اہتمام کرنا ہے، اس کا نام ہے حجاب. اور وہ بات ہے ایسی، اس کے لیے نہ قرآن نے کہا کہ برقع، نہ اس نے کہا کہ اسکارف، نہ اس نے کہا کہ چادر، اس نے صرف ایک جملہ کہہ دیا کہ جلابیب ہند. یہ سورہ احزاب ہے.
اور غالباً اس کی آیت نمبر 57-58 ہے. وہاں دیکھ لیجئے گا سورہ احزاب کو کہ اپنے چادروں کے پلو اپنے منہ پر لٹکا لیں. جہاں چادر اوڑھتی ہیں وہ پلو لٹکا لیں, جہاں برقع اوڑھتی ہیں نقاب ڈال لیں. جہاں اور کچھ نہ ہو, حضرت سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ عمرہ کے لیے جا رہی ہیں تو اب ظاہر ہے کہ حالت احرام میں تو چہرہ کھلا رہتا ہے, اور یہ خواتین یہ سمجھتی ہیں کہ اب ہم بالکل آزاد ہو گئے, شریعت نے ہمیں کھلی اجازت دے دی ہے کہ خوب نامحرموں کے سامنے جلوہ آرائی کر دیجیے. نہیں, وہاں بھی نہیں. حضرت سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ جب قافلہ ہمارا کہیں سے گزرتا تھا آبادی میں سے, ظاہر ہے وہ 470 کلومیٹر کا فاصلہ طے کر کے مدینے سے بڑی ہے, آبادی سے گزرتا تھا یا راستے میں ہمیں کوئی قافلہ ملتا تھا تو ہم اپنے ایسا وہ جو پنکھا ہوتا ہے اس سے ایسے کر لیتے چہرے پر, کیونکہ چہرے کے اوپر کپڑا نہیں ڈالا جا سکتا حالت احرام میں, چہرے پر کپڑا نہیں ڈال سکتے. لیکن اس کا مطلب یہ بھی نہیں ہے کہ بے محابہ ہو جائے. حضرت سیدہ کا یہ کہنا کہ ہم چہرے کے ایسے آڑ کر لیتے تھے, وہ آڑ کسی ایسی چیز سے ہو سکتی ہے کہ جو آپ کے جسم کو چہرے کے ٹچ نہ کرے. بہرحال میں حج کے موضوع پر بات نہیں کر رہا تھا, لیکن جو میرا موضوع تھا وہ میں سمجھا رہا. اور آج کی تھوڑی سی بات ذرا اپنی بہنوں کے بارے میں زیادہ ہو گئی, اس لیے کہ میں بات یہ زیادہ کرنا اس لیے بھی چاہتا ہوں, ایک مرد مومن کو صحیح اسلام کے راستے پر لے کے آنے کے نتیجے میں کوئی فروغ اسلام نہیں ہوتا. داڑھی چٹی ہو گئی. یہاں جب آیا تھا مولانا کی حیات میں, اکثر وہ باہر جاتے تھے تو مجھے کہہ جاتے تھے, میں تفصیل کر لیتا تھا, تو بالکل سیاہ تھی. اب اس میں سیاہ بال نشان کو نہیں ملتا, پتہ لگتا ہے کہ بڑے میں پتہ نہیں عمر کیا ہوگی, 70 ہوگی, کیسی ہوگی. تو بھائی ایک مرد کو آپ ٹھیک کریں تو بس ایک مرد آپ نے ٹھیک کر دیا, کیونکہ وہ تو آج کل ہے کوئلو کا بیل. صبح گھر سے نکلتا ہے, دوپہر تک دفتر میں کماتا ہے, پھر پارٹ ٹائم کرتا ہے, پھر کہیں اور پارٹ ٹائم کرتا ہے, اور پھر تھکا ہارا رات کو آتا ہے. اسے بحث ہی نہیں اس سے, لو بیگم یہ کما کے لایا ہوں تم جانا. لیکن میں اللہ کو گواہ کر کے کہتا ہوں کہ ایک خاتون کو آپ درست کر دیجیے, پورا گھر درست ہو جائے. ایک عورت جو ہے وہ اسلام کے فارم میں آ جائے, اسے وہاں سے ہٹا نہیں سکتا کوئی, بہت بڑی سے بڑی طاقت جو ہے وہ اسے نہیں ہٹا سکتی. اور مردوں کا کیا ہے, یہ تو میاں گنگا گئے تو گنگا داس, اور جمنا گئے تو جمنا داس. یہ نہیں کہا کچھ نہیں, یہ ماحول کے دباؤ کا سہارا لے لیتے ہیں, برادری کے دباؤ کا سہارا لے لیتے ہیں. اور جی وہ کیا کریں جی, افسر اجازت ہی نہیں دیتا, تو کیا نماز ہمیں گھٹی 3-4 وقت کی پڑھ لیا کریں. اس قسم کے مسائل پوچھنے والے آ جاتے ہیں. تو عرض کرنے کا مدعا ہے ان بہنوں پر کام کرو, ان خواتین کو سمجھاؤ. اور میں ان سے گزارش کرتا ہوں, میری نہ مانو, جس قرآن کی روز تلاوت کرتی ہو صرف کا ترجمہ دیکھ لو اور دیکھو تمہارے بارے میں کیا کہا ہے اس نے. اس پر تو تم بڑی خوش ہوتی ہو کہ اللہ تعالیٰ نے جنت تمہارے پیروں کے نیچے رکھ دی اور تمہیں اس مقام بلند پر بٹھا دیا کہ اگر تم راضی نہیں ہوگے تو اللہ راضی نہیں ہوگا. تمہارا مقام اللہ نے یہ کر دیا کہ صحابی ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم, صحابہ نے آ کے درخواست کی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ وہ فلاں صحابی جو ہیں حالت نزع میں ہیں اور زبان پر کلمہ جاری نہیں ہو رہا. آپ نے پوچھا اس کی ماں زندہ ہے؟ جی جنہ جہنم میں. اب وہ مامتا اندر سے بیدار ہوئی, وہ تڑپی, ہاں نہیں ہے حضور اللہ کے لیے ایسا نہیں کرنا, میں نے اسے معاف کیا. تو اب آپ نے دیکھا یہ مقام ہے ماں کا, اور اللہ کے نبی نے اور اللہ نے اسے ماں سے اٹھایا کہ یہ منڈی کی چیز تھی. حضور کی بعثت سے پہلے مکے میں عورتیں ماں باپ کے مرنے کے بعد بیویاں اولادوں میں بھیڑ بکریوں کی طرح تقسیم ہو جاتی, یہاں سے اٹھایا اس نے. تو اسلام نے تمہیں اتنا بڑا اعزاز دیا ہے, ہر عزت تمہیں دی ہے. کہ ایک صحابی نے پوچھا کہ میں نیکی کروں کس کے ساتھ؟ کہا اپنی ماں کے ساتھ.
اس نے کہا جو کر چکوں ان کے ساتھ، پھر کس کے ساتھ؟ کہا پھر اپنی ماں کے ساتھ۔ اس نے کہا اور اگر پھر ان کے ساتھ جو بھی کرنا ہے مجھے میں کر چکوں اور پھر کچھ بچے تو پھر کس کے ساتھ کروں؟ 3 دفعہ حضور نے ارشاد فرمایا ہے کہ ماں کے ساتھ، اور جب چوتھی دفعہ اس نے سوال کیا کہ جی حسن سلوک پھر کس کے ساتھ کروں؟ پھر کہا ابا کے ساتھ۔ تو 3 حصے اماں کا اور 1 حصے ابا کا۔ اور خود قرآن مجید میں سورہ لقمان میں اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا، دونوں کا ذکر ساتھ کیا نصیحت لقمان میں۔ اللہ کی طرف سے یہ بات کہلوا دی، انشکر لی ولی والدیک، میرا شکریہ ادا کر، میرا شکر گزار ہو اور اپنے والدین کا شکریہ ادا کر۔ اتنا وہ ہے جس نے ذوف پر ذوف اٹھا کے 2 سال تجھے پیٹ میں رکھا ہے، تجھے اپنا خون چٹھایا ہے، اپنے خون پر پالا ہے، تو اس کے ایک قطرے خون کی، ایک قطرے دودھ کی قیمت نہیں ادا کر سکتا۔ خشک بستر فراہم کیا ہے، خود گیلے پر سو گئی ہے، خود فاقہ کر لیا ہے، تیرا پیٹ بھرا ہے، تو لہٰذا اس کی بات مان۔ تو اب عرض کرنے کا مطلب یہ حقوق تو آپ سارے چاہتی ہیں، لیکن حقوق چاہنے والیوں، اللہ نے جو فرائض تمہارے ذمے کیے ہیں وہ بھی سب سے زیادہ اولاد کی تربیت کا سوال تمہارے سے ہوگا، ابا سے نہیں ہوگا۔ ابا سے رزق کے حصول میں دیانتداری سے کما کے حلال کا مال لا کے تمہیں دینے کی ذمہ داری، لیکن اولاد کی تربیت کا مدرسہ پہلا تم ہو۔ یہ ساری اولاد اس عید کی جو بے راستہ ہو گئی اور شتر بے مہار بن گئی، اس میں تمہارا قصور سب سے زیادہ ہے۔ تم ٹھیک ہو جاؤ تمہاری ساری اولاد ٹھیک ہو جائے، اور ایک عورت ٹھیک ہو جائے پورا خاندان ٹھیک ہو جائے۔ جتنی رسومات بد ہیں، جتنی فضول خرچیاں ہیں، جو مہندی ہے، جو مائیاں ہیں، جو برات کے کھانے ہیں، جو جناب پشواز ہے، جوڑے ہیں، پہلی دن کا جوڑا، دوسرے دن کا جوڑا، جو کچھ بلائیں ہیں ہم پر لا کے نازل کی ہیں وہ سب تم نے نازل کی۔ اور تم اگر یہ اس بات پر کمر بستہ ہو جاؤ کہ ہم نے جو بات خلاف اسلام نہیں کرنی، تو تمہارے گھر سے ایک دن میں یہ کافرانہ رسمیں رخصت ہو جائیں گی۔ دروازہ بند کر دو، یہ تم ہی بند کر سکتے۔ تو آج کی بات میں بھائی آمنو باللہ، اللہ کی بات مانو، اور اللہ کی بات تم مانو گی تو پھر دیکھو وہ وقت آتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے حدیث قدسی پر بات ختم کر دیتا ہوں، کہ جب میرا بندہ فرائض کی ادائیگی کے بعد نوافل ادا کرتا رہتا ہے محض میری رضا کے لیے، تو پھر ایک وقت وہ آتا ہے، اللہ کہتا ہے کہ جب میں اس کی وہ آنکھ بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے، میں اس کا وہ ہاتھ ہو جاتا ہوں جس سے وہ کام کرتا ہے، میں اس کا وہ پیر بن جاتا ہوں جس سے وہ چلتا ہے، اور وہ میرا دوست ہو جاتا ہے، اور جس نے میرے دوست کو ایذا دی پھر اس نے مجھے ایذا دی۔ تو آپ اندازہ کریں کہ یہ مقام چاہیے تمہیں، تو اللہ کی بات مانو، اور اللہ کی بات مانو گی تمہیں یہاں بھی سکھ ملے گا، وہاں بھی سکھ ملے گا۔ ان بھائیوں کی خبر تو انشاءاللہ اگلے جمعے اللہ نے زندگی دی تو لیں گے، آج تو بات تمہاری ہی اوپر ختم کی ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔